ایک سپاہی کی جو کہانی شروع کی تھی، بلکہ حقیقت ہے وہ شروع کی تھی، آج اس کا اختتامی حصہ ہے۔ اس کو ضرور پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں کتنے کتنے ایماندار اور خوددار قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ پیدا ہو۔ اور اس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے۔ جہاں زیب خان برقی صاحب اچانک ہی اپنی جیپ پر سوار سیالکوٹی دروازے کی جانب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سڑک کنارے ٹریفک پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چکڑ چنے کا سالن، اور دائیں ہاتھ سے توڑ توڑ کر سالن کے ساتھ کھا رہا ہے۔ ایس ایس پی صاحب نے سڑک پر ہی تھوڑی دیر جیپ روکی اور اسے بغور دیکھنے کے بعد جب جیپ چلی گئی تو چلی گئی، لیکن اگلے روز وہ سپاہی اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ چونکہ ایس ایس پی صاحب نے اسے طلب کیا اور پوچھا کہ کل سڑک کنارے کھڑے ہتھیلی پر روٹی کھا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں بالکل درست ہے، میں ہی کھا رہا تھا۔ ایس ایس پی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ تم اس طرح سے روٹی کیوں کھا رہے تھے؟ تو یہ سپاہی کا جواب تھا کہ حکومت مجھے جتنی تنخواہ دیتی ہے اس میں ایسے ہی روٹی کھا سکتا ہوں۔ اگر میں ہوٹلوں پر کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں تو پوری طرح یہاں ہی دے جاؤں اور بال بچوں کو بھوکے مار چھوڑوں۔ ایس ایس پی صاحب نے جواب سنا تو حکم دیا کہ ملازمت سے فارغ کر کے ہمیشہ کے لیے چھٹی کرا دی جائے۔ ایس ایس پی صاحب کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے کہ اس سپاہی کو اس کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس نے بستر باندھا اور اپنے آبائی گاؤں جو کہ ضلع میاں والی میں واقع تھا کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس نے راجگروں کے پیچھے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جی ٹی روڈ سے ہر روز کے گزرنے والے شہریوں نے دیکھا کہ وہ سپاہی جو ہنستے مسکراتے چہرے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہوتا تھا نظر نہیں آ رہا، تو یہی خیال رہا کہ کہیں ضروری رخصت پر ہوگا۔ ایک تاجر صنعت کاروں شہر کے معززین کو علم ہوا کہ اس سپاہی کو جو سیالکوٹی دروازے ٹریفک کنٹرول کرتا ہے، ایس ایس پی صاحب نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے، تو شہر کے کاروباری حضرات اور شرفاء نے ایک وفد کی صورت میں ایس ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اس سپاہی کے بارے میں پوچھا کہ جناب اس کی کیا غلطی تھی کہ اسے نوکری سے ہی نکال دیا گیا؟ تو ایس ایس پی صاحب نے پوری بات سنائی کہ اس وجہ سے اسے نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ جس پر وفد کے نمائندہ نے بتایا کہ جناب آپ کے محکمہ میں وہ ایک ایسا ملازم تھا جو بڑے شوق سے اپنے فرائض منصبی ادا کرتا تھا اور ایک اکیلا ملازم کم از کم 4 ملازمین کی جگہ ڈیوٹی ادا کر رہا تھا۔ جناب تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ 4 پولیس اہلکار بھی اتنی ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکیں گے جتنی کہ وہ اکیلا کرتا تھا۔ وہ بے شمار صفات کا مالک انسان تھا۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ اس گئے گزرے مہنگائی کے زمانہ میں ایک دھیلا رشوت کا نہیں لیتا۔ جناب کی پوری پولیس میں اس جیسا ایماندار کوئی ملازم نہیں ہے۔ سیالکوٹی دروازے سے گزرنے والے شہری اس سے اور وہ ان سے اتنا زیادہ مانوس ہو چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا اور وہ ہر کسی کی خدمت کر کے خوش رہتا تھا۔ وہ تو دن رات رہتا ہے سیالکوٹی دروازے میں تھا۔ جناب ایسے آدمی کو تو نوکری سے نکال دینا تو بہت نقصان دہ بات ہے، محکمہ کے لیے بھی اور عام شہریوں کے لیے بھی۔ ایس ایس پی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے نوکری پر بحال کر دیا گیا، اور جب وہ ایس ایس پی صاحب کے روبرو پیش ہوا تو اس نے شہریوں سے پہلے کہہ دیا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اس لیے یہ میں پہلے بتا دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ روبرو پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی شخصیت ہو
کہ شہر کے اتنے بڑے بڑے شرفا میرے پاس تمہاری سفارش لے کر آئے ہیں کہ اسے بحال کیا جائے، تم تو بڑے ہر دل عزیز ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں تو صرف اپنی نوکری کرتا ہوں، اگر لوگ واقعی مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ اور مزید کہا کہ جناب آپ نے مجھے بحال تو کر دیا ہے، اس لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، لیکن اب میں اس نوکری سے اپنے گاؤں میں رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ ایس ایس پی صاحب نے پوچھا کیوں، اب تم نوکری نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ جناب علی آپ نے مجھے یہاں نوکری سے فارغ کر دیا تو وہ 2 دن تک میں سوچتا رہا کہ اب میں کیا کام کروں، اب میں کیا کروں گا۔ گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، فارغ رہنے سے تو گزارا نہیں ہوگا۔ چنانچہ تیسرے دن میں روزگار کی تلاش میں چل نکلا۔ مجھے ایک راز کے ساتھ مزدوری کا کام مل گیا۔ جب شام کو اس نے مجھے دیہڑی کی اجرت دی تو میں نے حساب لگایا کہ یہ تو میری تنخواہ کے 3 گنا ماہوار زیادہ اجرت بنتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ صاحب بہادر نے میرے حق میں اچھا ہی فیصلہ کیا ہے۔ وہ 2 دن کی مزدوری سے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، لیکن تیسرے دن وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں شام کو اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایس ایس پی صاحب اس درویش مند انسان کی باتیں سنتے رہے اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کتنی تنخواہ وصول کر رہے ہو اور محکمہ میں کب سے ملازم ہو؟ اس نے بتایا تو ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں ترقی دے کر سپاہی سے حوالدار کر دیا ہے اور اس سے تمہاری تنخواہ میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے سلیوٹ کرنے کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور ڈیوٹی پر حاضر آ گیا۔ اس نے باقی ماندہ زندگی اسی سیالکوٹی چوک میں بسر کی۔ حوالدار اسے ASI کے عہدہ پر ترقی ہوئی، حالانکہ اس کی تعلیم کیریئر بھی بڑا واجبی سا تھا، تعلیمی کیریئر بھی بڑا واجبی سا تھا۔ پرائمری پاس تھا یا مڈل، مشکل سے نام لکھ سکتا تھا۔ اس نے ٹریفک پولیس میں سب انسپیکٹر پولیس کے عہدہ تک ترقی کی اور فرائض وہی سیالکوٹی چوک میں کھڑا ایک سپاہی کے ادا کرتا رہا۔ وہ جتنے بڑے عہدے پر بھی ترقی پا لیتا، وہ بنیادی طور پر ایک سپاہی تھا، اور انسپیکٹر ہو کر بھی اس کا دفتر وہی چوک تھا اور وہی ہاتھ کے اشارے سے ٹریفک کو کنٹرول کرتا۔ رفتہ رفتہ اس نے چہرے پر جھریاں نمودار ہونا شروع ہوئیں اور بڑھاپے کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے، اور جب عمر کے 60 سال تک مکمل ہوئے تو صورت خان، اس کا نام صورت خان تھا، جو ایک سپاہی تھا، سب انسپیکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ سیالکوٹی دروازہ ایک رشوت سے پاک سپاہی سے محروم ہو گیا اور جاتے ہوئے قانونی و اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔